آئیے ہم خداوند کے پاک کلام کی طرف رجوع کریں۔ اور ہم آج دیکھیں گے پیدائش کی کتاب اس کا 21واں باب۔ اور اس کی 9ویں آیت سے 21ویں آیت تک خداوند کے پاک کلام کی تلاوت کو سنیں گے۔ اور ہمارے لیے آج یہ تلاوت خداوند کے پاک کلام کا یہ متن مس رانیہ خان تلاوت کریں گی۔ آئیے ہم ان کی آواز میں آج خداوند کے اس پاک کلام کو سنیں۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، اور سارا نے دیکھا کہ ہاجرہ مصری کا بیٹا جو اس کے ابراہیم سے ہوا تھا ٹھٹھے مارتا ہے۔ تب اس نے ابراہیم سے کہا کہ اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا۔ پر ابراہیم کو اس کے بیٹے کے باعث یہ بات نہایت بری معلوم ہوئی، اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تجھے اس لڑکے اور اپنی لونڈی کے باعث برا نہ لگے۔ جو کچھ سارا تجھ سے کہتی ہے تو اس کی بات مان، کیونکہ اسحاق سے تیری نسل کا نام چلے گا، اور اس لونڈی کے بیٹے سے بھی میں ایک قوم پیدا کروں گا، اس لیے کہ وہ تیری نسل ہے۔ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشک لی اور اسے ہاجرہ کو دیا، بلکہ اسے اس کے کندھے پر دھر دیا، اور لڑکے کو بھی اس کے حوالے کر کے رخصت کر دیا۔ سو وہ چلی گئی اور بیر صبا کے بیاباں میں آوارہ پھرنے لگی، اور جب مشک کا پانی ختم ہو گیا تو اس نے لڑکے کو ایک جھاڑی کے نیچے ڈال دیا، اور آپ اس کے مقابل ایک تیر کے ٹپے پر دور جا بیٹھی اور کہنے لگی کہ میں اس لڑکے کا مرنا تو نہ دیکھوں۔ سو وہ اس کے مقابل بیٹھ گئی اور چلا چلا کر رونے لگی، اور خدا نے اس لڑکے کی آواز سنی، اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے ہاجرہ کو پکارا اور اس سے کہا، اے ہاجرہ تجھ کو کیا ہوا؟ مت ڈر، کیونکہ خدا نے اس جگہ سے جہاں لڑکا پڑا ہے اس کی آواز سن لی ہے۔ اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اسے اپنے ہاتھ سے سنبھال، کیونکہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولیں اور اس نے پانی کا ایک کنواں دیکھا، اور جا کر مشک کو پانی سے بھر لیا اور لڑکے کو پلایا۔ اور خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا، اور وہ بڑا ہوا اور بیاباں میں رہنے لگا اور تیر انداز بنا، اور وہ فاران کے بیاباں میں رہتا تھا، اور اس کی ماں نے ملک مصر سے اس کے لیے بیوی لی۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین آمین آمین۔ تھینک یو۔ آج صبح جب ہم یہاں پر خداوند کی پرستش، اس کی عبادت کرنے کے لیے اس کے حضور میں جمع ہوئے ہیں، تو ہم یاد رکھیں کہ دنیا آج ایک خاص دن سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ ہم اسے مدرز ڈے کہتے ہیں۔ لوگ آج اپنی ماؤں کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، ان ماؤں کو جن کو پورا سال ہم ان کی محنت کو، ان کی جدوجہد کو جو ہمارے گھروں میں کرتی ہیں بہت دفعہ نظر انداز کیے رہتے ہیں، لیکن اس خاص دن میں ہمیں یاد آتا ہے کہ ہماری مائیں ہمارے لیے کیا کچھ کرتی ہیں، اور ہم اس دن کو جب سیلیبریٹ کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی مائیں یاد آتی ہیں۔ آج
یہ اتفاق نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کے عین پلان کے مطابق ہے کہ میں نے مدرس ڈے کے حوالے سے کوئی الگ سے پیغام تیار کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ جو ٹیکسٹ، جو متن آج معمول کے مطابق ہماری سیریز میں موجود ہے وہ خود ایک ماں کا تذکرہ کرتا ہے۔ یہ میرا غالباً 15واں پیغام ہے اس سیریز پہ، جہاں میں ایمان کے سفر پر آپ کے سامنے بول رہا ہوں، اور اس 15ویں پیغام کا جو ٹیکسٹ میرے سامنے ہے وہ پیدائش کی کتاب اس کا 21واں باب، اس کی 9ویں سے 21ویں آیت تک ہے۔ میں نے جان بوجھ کر پہلی 8 آیات کو چھوڑا ہے۔ ان 8 آیات میں خدا کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے خدا نے منصوبے کے مطابق جیسا سارا اور ابراہیم سے کہا تھا ان کے بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے اسحاق رکھا۔ آج جو ٹیکسٹ ہمارے زیر نظر ہے، جو متن جس کو آج ہم دیکھیں گے، وہ ایک ماں کے دکھ سے بھرا ہے۔ ایک ایسی ماں جس کا دل ٹوٹ چکا تھا، ایک ایسی ماں جو بے یارو مددگار ہے، ایک ایسی ماں جس کی زندگی دکھوں سے بھری ہے، ایک ایسی ماں جو دکھ، تکلیف، پریشانی اور آوارگی کی حالت میں بھی اپنے بیٹے کے دکھ کو دیکھ رہی ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتی کہ وہ اس کو مرتے ہوئے دیکھے۔ شکستہ ماں، ایک ایسی ماں جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اس کے بیان سے یہ متن بھرا ہوا ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ ہم اسی کو آج مدرس ڈے کے موقع پر سنیں۔ یہ ایک خاص کہانی ہے۔ بائبل مقدس، خدا کا زندہ پاک کلام جو آپ کے ہاتھوں میں یا آپ کی بینچ پہ آپ کے سامنے پڑا ہے، یہ ایسے بیانات سے بھرا ہوا ہے جہاں ہمیں امید کا پیغام نظر آتا ہے۔ This book, the Bible is a book of hope. امید کی کتاب ہے یہ۔ بائبل مقدس امید کی کتاب ہے، اور یہ ایسی کہانیوں سے، بیانات سے بھری ہوئی ہے بائبل مقدس یا خدا کا پاک کلام، جہاں ہمیں محبت، طاقت، ایمان اور جلال سے بھری ہوئے بیانات ملتے ہیں۔ اس کتاب کا پیغام خدا کا فضل، اس کا اطمینان، نجات، رہائی اور معجزات، اس کا پیغام ہے، اس کتاب کا، بائبل مقدس کا۔ لیکن اس کے باوجود کہ یہ امید کی کتاب ہے، یہ کتاب ایسے بے شمار واقعات سے بھری ہوئی ہے جہاں ہمیں حالات، مایوسی کی، نا امیدی اور ناممکنات کی انتہا تک پہنچے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسی بے شمار کہانیاں اور بیانات اس بائبل مقدس میں موجود ہیں جہاں صورتحال اور حالات ناممکن نظر آتے ہیں، امپاسبل، ناممکن حالات نظر آتے ہیں، کوئی حل نظر نہیں آتا، طوفانوں سے نکلنے کا کوئی حل نہیں ہے، طوفان ہے، ضرورتیں ہیں، موت ہے، بیماریاں ہیں،
اور بے شمار دیگر مشکلات ہیں جو ہمیں گھیر لیتی ہیں، اور یہ تمام باتیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ یہ کتاب بیان کرتی ہے کہ جب انسان ایسی حد تک پہنچ جاتا ہے جہاں ہمیں ہر چیز ناممکن نظر آتی ہے، جہاں امید کے دیے بجھ جاتے ہیں، وہاں پر ہمیں خدا نظر آتا ہے۔ کہیں نہ کہیں سے خدا موجود ہوتا ہے، اور وہ اپنی طاقت اور قدرت سے with his sovereignty وہ حالات کو تبدیل کر دیتا ہے ایک لمحے میں۔ ہمارا آج کا جو متن ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ ہم ایک خاتون، ایک ماں جس کا نام ہاجرہ ہے، نا امیدی کی صورتحال میں نظر آتی ہے۔ اس کہانی کا آغاز ابراہیم کے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ ابراہیم ایمانداروں کا باپ کہلاتا ہے۔ بائبل مقدس میں اس سے بڑا ایماندار کسی کو نہیں سمجھا گیا، یہاں تک کہ خداوند یسوع مسیح جب نئے عہد نامے میں روحوں کے آسمان پر آرام کی حالت میں جانے کا بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ لازر کا روح باپ ابراہیم کی گود میں پہنچایا گیا۔ ابراہیم is a picture of comfort, complete peace، مکمل اطمینان، خوشی کی تصویر پیش کرتا ہے آسمان پر۔ لیکن جب وہ اس دنیا میں تھا اس کا گھر تباہی کی تصویر ہے۔ اس کہانی میں ابراہیم ہے، سارہ ہے، ہاجرہ ہے، اور اسماعیل اور اسحاق ہے۔ لیکن اسحاق محض 3 برس کا ایک چھوٹا بچہ ہے۔ اس سارے حالات کا آغاز پیدائش کی کتاب اس کے 16ویں باب میں ہوا تھا، جہاں سارہ نے ابراہیم کو یہ کہا کہ تو ہاجرہ سے اولاد حاصل کرنے کی کوشش کر۔ ہاجرہ مصری خاتون تھی جو ان کے مصر میں قیام کے دوران ان کے ساتھ کنعان میں چلی آئی تھی، اور یہ سارہ کی خاص وفادار تھی۔ سو ہاجرہ دے دی جاتی ہے ابراہیم کو، اور پھر ابراہیم کا ہاجرہ سے بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور اس وقت مشکلات کا آغاز ہو جاتا ہے اس خاندان میں۔ سارہ ہاجرہ اور اس کے بچے سے ان سے تنگ آ جاتی ہے، حسد آ جاتا ہے، اور وہ ہاجرہ اور ابراہیم کے تعلقات اور ہاجرہ میں سے پیدا ہونے والے بیٹے کی وجہ سے، ابراہیم کے التفات کی وجہ سے وہ ابراہیم کے گھر میں ایک جنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ابراہیم بیچارہ دونوں خواتین کو خوش کرنے کی کوشش میں ہے، لیکن یہ ناممکن تھا، اور یہ فیصلہ، اس کی قیمت دنیا آج تک چکا رہی ہے۔
جو 16ویں باب میں، پیدائش کی کتاب کے 16ویں باب میں فیصلہ کیا گیا۔ آج جو متن ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے، اس میں حالات انتہا تک پہنچ چکے ہیں۔ ابراہیم کے خیمے میں ایک لڑائی چھڑ چکی ہے، جس کے نتیجے میں ہاجرہ کو مشکلات کا سامنا ہے۔ لیکن اسی مشکل وقت کے درمیان ہاجرہ زندہ خدا کے ساتھ ایک بڑا طاقتور تجربہ کرتی ہے، اور اس کی زندگی کے مشکل حالات، ناممکن صورتحال، نا امیدی کی کیفیت آج کی دنیا کے لیے، میرے اور آپ کے لیے اور بہتوں کے لیے جو ایسی سچویشنز میں سے گزر رہے ہیں، ان کے لیے امید کی کرن بن کر پھوٹتی ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ زندگی کے کسی بھی میدان میں ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ آپ ایک ایسی سچویشن میں، ایک ایسے حالات میں داخل ہو چکے ہیں جہاں پر نا امیدی ہے، تو پھر اپنے ذہن میں اس بات کو بھی رکھیے کہ خدا کس طرح سے آپ کی نا امیدی کو اپنے جلال میں بدل سکتا ہے۔ یہ متن، یہ آیات اسی صورتحال کو بیان کرتے ہیں۔ میں آج ایک سوال پر اپنی توجہ کو مرکوز رکھوں گا، اور وہ سوال میرے سامنے رہے گا، اور وہ سوال 17ویں آیت میں ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 21واں باب اور اس کی 17ویں آیت۔ اور خدا نے اس لڑکے کی آواز سنی، اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے ہاجرہ کو پکارا اور اس سے کہا۔ اور یہ جو سوال ہے، یہ آج میرے اس پیغام کا مرکز ہوگا۔ سوال کیا ہے؟ اے ہاجرہ، تجھ کو کیا ہوا؟ اے ہاجرہ، تجھ کو کیا ہوا؟ یہ وہ سوال ہے جو خداوند آج مجھ سے اور آپ سے اور دنیا کے ان تمام لوگوں سے جو نا امیدی کی انتہا پر پہنچے ہیں ان سے کہتا ہے۔ اے ہاجرہ، تجھے کیا ہوا؟ ہاجرہ کی جگہ پہ اپنا نام لگا لیجئے۔ خدا آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کیا ہوا؟ خداوند آپ کی مدد کرنے کے لیے، آپ کے حالات کو تبدیل کرنے کے لیے موجود ہے۔ اور آج ہم اس شکستہ دل ماں جو بری طرح انجرڈ ہے اندر سے، جس کے جذبات، احساسات زخمی ہیں، اس میں سے چند اس کی کہانی سے، جو سبق آموز کہانی ہے، چند ایک باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور میں پہلی بات اس میں سے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہاجرہ کے لیے یہ وقت ایک بہت بڑے رد کیے جانے کا وقت تھا۔ She was rejected، رد کی گئی تھی وہ، اور اس کے خاندان نے اس کو رد کر دیا گیا تھا۔ ابراہیم کا خیمہ، اس کا گھر کئی سالوں سے تناؤ کا شکار تھا۔ was in a tense situation، جنگ جاری تھی۔ اسحاق پیدا ہو چکا ہے، اور یہ آیات جو آج ہمارے زیر نظر ہیں، ان میں اسحاق کی عمر 3 برس ہو چکی ہے، اور
اسماعیل کی عمر 17 برس ہو چکی ہے. اسحاق کے شیر خاری کے دن پورے ہو چکے ہیں. اگر آپ نے غور سے سنا اس حوالے کو، جب رانیہ نے میرے اور آپ کے لیے اس کو تلاوت کیا تو یہ اسحاق کے دودھ چھڑانے کا وقت تھا. 3 برس کی عمر میں اس کا دودھ چھڑایا گیا، اور اب وہ ایک شیر خار بچے سے ایک چھوٹے لڑکے میں تبدیل ہو گیا ہے، اور اس کی خوشی منائی جا رہی ہے، اس کے دودھ چھڑانے کی خوشی. وہ بچہ جو پیدا ہوا تھا، جو وعدے کا فرزند تھا، اب 3 برس کا ہو چکا ہے اور اس کا دودھ چھڑایا گیا. اور اس وقت چونکہ ابراہیم ایک مالدار شخص تھا اور یہ بیٹا وعدے کا فرزند ان کو اس عمر میں ملا تھا جب اس کی اپنی عمر 100 برس اور اس کی بیوی کی عمر 90 برس تھی. اس لیے ان کے لیے، اس خاندان کے لیے اس بچے کا ایک ایک قدم بڑا اہم تھا. دودھ چھڑاتے وقت ایک بہت بڑی ضیافت کا انتظام کیا گیا، بہت بڑی ضیافت کا انتظام کیا گیا، اور وہ خوشیاں منا رہے تھے. لیکن اس جشن کے دوران ایک ایسی بات ہوئی جس نے ہاجرہ کے لیے مشکلات پیدا کر دی. 9ویں آیت پڑھیے 21ویں باب کی. سارہ نے دیکھا کہ ہاجرہ مصری کا بیٹا جو اس کے ابراہیم سے پیدا ہوا تھا ٹھٹھے مارتا ہے، ٹھٹھے مارتا ہے. بیٹا ٹھٹھے مار رہا ہے. خوشی کے موقع پر جب بہت سے لوگ جمع ہیں، ٹھٹھے مار رہا ہے. وجہ کیا تھی؟ اسماعیل اسحاق کو دیکھ رہا ہے جو 3 برس کا ہو چکا ہے، اور آج اس کا دودھ چھڑایا گیا اور بہت بڑی ضیافت کا انتظام کیا گیا. اس کو یوں لگا کہ ابراہیم کی ساری میراث، ساری دولت، سارا ترکہ، جو کچھ اس کے پاس تھا، اب وہ اسحاق کو منتقل ہوگا. سو اسحاق کی صورت میں اس کو وراثت کی ساری امیدیں اس کی ختم ہوتی جا رہی تھیں. وہ جانتا تھا کہ اسحاق وعدے کا فرزند ہے، وہ جانتا تھا، اسے سنا تھا، 17 برس کا نوجوان تھا، اسے سن رکھا تھا کہ اسحاق کے بارے میں خدا نے کتنے وعدے کیے تھے، اور اب وہ وعدے کا بیٹا پیدا ہو چکا ہے. وہ سمجھ رہا تھا کہ جو کچھ وہ اس وقت ہے اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں بن سکتا. اسے سوچا کہ he has reached his ceiling، وہ اپنے چھت تک پہنچ چکا ہے، اب اسے باہر نہیں نکل سکتا. وہ حسد میں مبتلا ہو گیا، اور اس جشن میں وہ برے سلوک کا مظاہرہ کرتا ہے. سارہ اس کو دیکھتی ہے اور وہ ابراہیم سے کہتی ہے اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا. جو کچھ اسماعیل سوچ رہا تھا سارہ بھی ویسا ہی سوچ رہی تھی. اس نے کہا کہ نکال دے. یہاں پہ لفظ نکال دے بڑا اہم ہے. نکال دے کا مطلب ہے دور
دور کر دے. ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو نکال دے, دور کر دے, اتنا دور کہ یہ پھر ہمارے خاندان میں شریک نہ ہو سکیں. دور کر دے ان کو. اردو کے ترجمے میں محض نکال دے لکھا ہے, لیکن عبرانی بائبل یہ کہتی ہے کہ سارا نے کہا کہ اس کو دور کر دے, ان دونوں کو. یہ معاملہ بڑا سنگین تھا, تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے. It was a serious matter. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی, بہت بڑی بات تھی خدا کے نزدیک بھی. کیوں؟ کیونکہ اسماعیل کے ٹھٹھے مارنا, مذاق اڑانا, یہ حقیقت میں خدا کے لوگوں کا مذاق اڑانا تھا. خدا کے لوگوں کا مذاق اڑایا جا رہا تھا. خدا کے وعدوں کا مذاق اڑایا جا رہا تھا, کیونکہ اسحاق خدا کے وعدوں کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا. یہ خدا کی طاقت کا مذاق اڑانا تھا, کیونکہ اسحاق کی پیدائش اس وقت ہوئی تھی جب ابراہیم اور سارا بدنی طور پر مردہ تھے. رومیو کے خط اس کے 4 باب میں وہ یہی بیان کرتا ہے. اور پھر یہ چونکہ انسان کی قدرت اور طاقت سے بڑھ کر تھا, اس لیے یہ خدا کے وعدوں کا مذاق بھی تھا, خدا کی طاقت کا مذاق بھی تھا, اور پھر یہ خدا کی پرویڈنس کا مذاق بھی تھا, اس کی پروردگاری کا مذاق تھا. اب دیکھیں کہ خدا نے جو وعدہ کیا تھا ابراہیم اور اسحاق کے ساتھ, ابراہیم اور سارا کے ساتھ کہ اسحاق پیدا ہوگا, یہ صرف اسحاق کی پیدائش کا مسئلہ نہیں تھا. یہ صرف یہ وعدہ نہیں تھا کہ ابراہیم اور سارا میں تمہیں بیٹا دوں گا اور تمہاری نسل کو بہت بڑھاؤں گا. یہ صرف یہ وعدہ نہیں تھا, بلکہ یہ وعدہ تھا کہ میں تیری نسل سے, یعنی اسحاق کی نسل سے, خداوند یسوع المسیح کو دنیا میں بھیجوں گا. یہ وعدہ تھا خدا کا, صرف اسحاق کا وعدہ نہیں تھا, بلکہ یہ وعدہ تھا کہ میں اسحاق کی نسل سے, میں یہودا کی نسل سے, میں یہودا کے قبیلے سے میں خداوند یسوع المسیح کو بھیجوں گا. That was the real providence of God. یہ خدا کی پروردگاری, یہ خدا کا منصوبہ تھا کہ وہ دنیا کو نجات دے گا. دنیا جو اپنے گناہوں کی وجہ سے خدا سے دور ہے, اس کو قریب لانے کا وعدہ تھا. جدائی کی دیوار کو توڑنے کا وعدہ تھا. یسوع کی صلیبی موت کا وعدہ تھا. اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا وعدہ تھا. یہ پروردگاری تھی خدا کی. And it was mocked there. اس کا مذاق اڑایا جا رہا تھا. اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا تھا, اور یہ سنجیدہ بات تھی. اگر آپ 11ویں سے 14ویں آیت تک پڑھیں تو ہم اس ریجیکشن یا اس رد کیے جانے کے حقائق کو دیکھتے ہیں. ہوا گیا ہے کہ جب ابراہیم یہ سب کچھ سنتا ہے سارا کی باتوں کو, تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کا ایک مقام ہے معاشرے میں, اور انسان ہوتے ہوئے یہ سمجھ سے باہر ہے کہ میں کیوں ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے گھر سے نکال دوں.
وہ سوچتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، یہ سماج کے اصولوں کے بھی خلاف ہے، یہ انسانی احساسات کے بھی خلاف ہے کہ میں اپنے بیٹے کو نکال دوں۔ وہ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، لیکن جب وہ یہ ساری باتیں سن رہا تھا، وہ اگر آپ یہاں پر عبرانی بائبل کے الفاظ کو دیکھیں گے تو وہ بہت پریشانی کی حالت میں ہے۔ 11ویں آیت سے جب یہاں پہ لکھا ہے، پر ابراہیم کو اس کے بیٹے کے باعث یہ بات نہایت بری معلوم ہوئی۔ یہاں پر بھی عبرانی بائبل بڑا دلچسپ خیال پیش کرتی ہے۔ اردو بائبل میں صرف یہ لکھا ہے کہ یہ بات ابراہیم کو اپنے بیٹے کے بارے میں یہ بات بہت بری لگی، لیکن اگر آپ عبرانی ورژن دیکھیں، عبرانی جو اصل زبان ہے اس کو دیکھیں گے تو وہاں پر اس لفظ کا مطلب ہے لرزش، کانپنا، دردناک حد تک کانپنا۔ گویا اس واقعے نے ابراہیم کو سر سے پاؤں تک، بنیادوں تک ہلا کر رکھ دیا، اور یہ اس کی زندگی کا ایک بہت بڑا واقعہ بن گیا۔ ابراہیم نے کیا کیا؟ اس نے اس پر سوچ و بچار کر رہا ہے، وہ کیا کرے، لیکن خدا اس کو حکم دیتا ہے۔ آپ اگر غور سے دیکھیں گے تو پیدائش کی کتاب اس کا 21واں باب اس کی 11ویں آیت سے، تو پھر وہاں پہ لکھا ہے 12ویں آیت میں، اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تجھے اس لڑکے اور اپنی لونڈی کے باعث برا نہ لگے، جو کچھ سارا تجھ سے کہتی ہے تو اس کی بات مان، کیونکہ اسحاق سے تیری نسل کا نام چلے گا۔ لیکن پھر مجھے بھی بتاتا ہے اسماعیل کے بارے میں کہ میں اس سے بھی ایک قوم پیدا کروں گا، اس لیے کہ وہ تیری نسل ہے۔ ابراہیم خدا کی آواز کو سن رہا ہے۔ ابراہیم کے لیے یہ صبح ایک بڑی مشکل صبح تھی، لیکن ابھی تو مشکل صبحیں آنے والی تھیں، کیونکہ اگلے باب میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے خدا ابراہیم کو اسحاق کو قربان کرنے کے لیے کہتا ہے، اور اسحاق کو لے کر ابراہیم موریا کے پہاڑ پر جاتا ہے تاکہ اس کو قربان کرے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، خدا اس کو ایک بڑے امتحان کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اسماعیل کو گھر سے نکال دے، کیونکہ میں تو تجھے تیرے بیٹے اسحاق کو بھی قربان کرنے کے لیے کہنے والا ہوں۔ ایک بڑی خدمت، ایک بڑے کام کے لیے خدا اس کو تیار کر رہا تھا۔ زندگی میں، مشکلات میں، مایوسی میں، نا امیدی کی کیفیت میں خدا آپ کو بتاتا ہے کہ وہ آپ کو تیار کر رہا ہے کسی بڑی خدمت کے لیے۔ اب ایلیا کی زندگی پر غور کیجیے، وہ کرید کے نالے پر ہے، کھانے کو نہیں، کچھ پینے کے لیے کرید کا نالے کا پانی تھا وہ بھی خشک ہوتا جا رہا ہے، نا امیدی ہے، but God was preparing him for his ministry، ایک بڑے کام کے لیے اس کو تیار کر رہا تھا۔ اگر ابراہیم اسماعیل کو گھر سے جانے کے لیے نہ کہتا تو پھر وہ کبھی بھی اسحاق کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہوتا، میں یہ سمجھتا ہوں۔ اس لیے خدا اس کو تیار کر رہا تھا، اور ہماری زندگی میں کبھی کبھی ایسے ہی ہوتا ہے، اچھی بھلی زندگی چل رہی ہوتی ہے، اچانک ہم محسوس کرتے ہیں کہ وی آر ڈاؤن۔ بیماریاں، ایوب کی کتاب پڑھیے، پہلا باب اس کی 6 آیت، دوسرا باب اس کی 1 آیت، خدا کے لوگ آئے اور شیطان بھی آ گیا،
اور پھر ایک ایسا دن آیا اس کی زندگی میں جب سب کچھ ختم ہو گیا۔ ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، بیماریاں آتی ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، ہمارے پیارے مر جاتے ہیں، ہمارے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، جن کو ہم نے خون دل دے کر سینچا ہوتا ہے، ٹوٹ جاتے ہیں، ہمارے مالی حالات خراب ہو جاتے ہیں، کلیسیاں بکھر جاتی ہیں، افسردگی سر اٹھانے لگتی ہے، اور ہمارے راستے میں ہر طرف مسائل ہی مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ ایوب کی کتاب پڑھیے، یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 16واں باب پڑھیے، اس کی 33ویں آیت۔ تو خداوند نے کہا تھا، میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو کہ میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ مصیبتیں اٹھانا، حالات میں سے گزرنا، یہ ایمانداروں کا شیوا ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ کسی شخص نے یہ کہا کہ اگر آپ لوگوں کے مسائل سننا شروع کر دیں، ان کے دکھ سننا شروع کر دیں، تو آپ کے پاس کبھی بھی لوگوں کی کمی نہ ہوگی، کیونکہ ہر دوسرا شخص دکھی ہے، ہر دوسرا شخص، بلکہ میں کہوں گا کہ ہر ایک شخص دکھی ہے۔ مسائل فرق فرق ہو سکتے ہیں، دکھ فرق فرق ہو سکتے ہیں، لیکن دکھ موجود ہیں۔ دوسری بات آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ پہلی بات میں نے بیان کی کہ یہ رد کیے جانے کا وقت تھا۔ دوسری بات کہ یہ نا امید حقیقتوں کا وقت تھا، نا امید حقائق کا وقت تھا، جب کوئی امید باقی نہ رہی تھی۔ دیکھیں کہ پاک کلام کیا بیان کرتا ہے۔ وہاں پر مسائل تھے، پرابلمز تھیں۔ کیا پرابلمز تھیں؟ 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ ابراہیم نے ان کو پانی کا ایک مشکیزہ دیا اور رخصت کر دیا۔ کیوں؟ ابراہیم کے پاس کوئی کمی تھی کسی چیز کی؟ نوکر چاکروں کی کوئی کمی تھی؟ مشکیزوں کی کوئی کمی تھی؟ خوراک کی کوئی کمی تھی؟ کیوں صرف ایک ہی مشکیزہ اور تھوڑی سی روٹی شاید ساتھ دی اور ان کو گھر سے نکال دیا؟ جاؤ۔ کیوں؟ میں سوچتا ہوں کہ ابراہیم کو خدا نے کہا تھا کہ تو جیسے سارا کہتی ہے ویسے کر۔ ابراہیم ان کو خدا کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے، کہتا ہے کہ اوکے، چونکہ یہ خدا کا حکم ہے، اس لیے میں پانی کا ایک مشکیزہ دے کر تمہیں خدا کے سپرد کرتا ہوں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تمہارے لیے کیا کرتا ہے، خدا تمہارے ساتھ کیسے پیش آتا ہے۔ میری دانست میں اس نے اس طرح سے ان کو خدا کے ہاتھوں میں دے دیا۔ یہ ایک بہت مایوس کن صورتحال تھی، لیکن اگر آپ کرنتھس کی کلیسیا کے نام مقدس پالوس رسول کا دوسرا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت پڑھیں تو پالوس مجھ سے اور آپ سے یوں کلام کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ تم اس مصیبت سے نا واقف رہو جو آسیہ میں ہم پر پڑی، کہ ہم حد سے زیادہ اور طاقت سے باہر پست ہو گئے، یہاں تک کہ ہم نے زندگی سے بھی ہاتھ دھو لیے، بلکہ اپنے اوپر موت کے حکم کا یقین کر چکے تھے۔ کیسی حالت کا بیان کر رہا ہے پالوس۔ میں ایسی حالت میں، میرے ساتھی
وہ کہتا ہے ایسی حالت میں چلے گئے جو ہماری برداشت سے باہر تھی. برداشت نہیں کر سکتے تھے. ہماری طاقت سے بھی زیادہ آزمائش تھی, مصیبتیں تھیں جن میں خدا نے ہمیں ڈال دیا. لیکن اگرچہ پالوس اس بوجھ کو اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ حل نہیں کر سکتا تھا, اس کے لیے نا امیدی کی انتہائی حالت تھی, لیکن 9ویں اور 10ویں آیت پڑھیے. بلکہ اپنے اوپر موت کے حکم کا یقین کر چکے تھے تاکہ اپنا بھروسہ نہ رکھیں, بلکہ خدا جو مردوں کو جلاتا ہے, چنانچہ اسی نے ہم کو ایسی بڑی ہلاکت سے چھڑایا اور چھڑائے گا, اور ہم کو اس سے یہ امید ہے کہ آگے کو بھی چھڑاتا رہے گا. پالوس کہہ رہا ہے جب خدا ہمیں کسی ایسی آزمائش میں ڈال دے جیسے ہاجرہ, نا امیدی, مایوسی کے انتہا تک ہم پہنچ جائیں, ہماری برداشت سے باہر ہو جائیں باتیں, یاد رکھیں پالوس کہتا ہے کہ خدا وہاں پر موجود ہے جو مردوں کو جلاتا ہے, اور وہ ہمیں, مجھے اور آپ کو بھی یقیناً اس بوجھ سے آزاد کرے گا. وہاں پہ نہ صرف مسائل تھے کہ پانی کا صرف ایک مشکیزہ ہے وغیرہ وغیرہ, بلکہ کچھ اور باتیں بھی ہیں. وہاں پر درد بھی تھا, دکھ بھی تھا, اور دکھ کیا ہے؟ ہاجرہ کا دل ٹوٹا ہوا ہے, اور ہاجرہ اپنے بیٹے کو مرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی. سو کیا ہوا کہ اس نے لڑکے کو جھاڑی کے نیچے بیٹھنے کے لیے کہا, رکھا, اور خود ایک تیر کے ٹپے پر, تیر کا ٹپا تقریباً 1000 میٹر ہوتا ہے کہ جب تیر چلایا جائے کتنی دور جا کے وہ گرے گا, اور یہ اوسطاً اس کو 1000 فٹ کہا جاتا ہے, جو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 300 میٹر کے قریب بنتا ہے, 309 میٹر. اتنی دور جا کے بیٹھ گئی تاکہ وہ اپنے بیٹے کی آہوں کو, سسکیوں کو نہ سن سکے. اتنی دور جا کر بیٹھ گئی. کیا آپ کبھی ماں ہوتے ہوئے آپ نے ایسا تجربہ کیا ہے؟ جب آپ کی اولاد مصیبت میں ہو اور آپ اس کی سسکیوں کو سننے کے لیے تیار نہ ہو کیونکہ آپ کا دل ٹوٹ چکا ہے. ان کی ایک ایک کرا, ایک ایک سسکی آپ کی جان نکال دیتی ہے. کبھی آپ ایسی حالت میں سے گزرے ہیں؟ کیا کبھی آپ مایوسی کی اس انتہا تک پہنچے ہیں؟ بہت سو نے ایسا تجربہ کیا ہوگا. داؤد نے بھی کیا تھا. اسی لیے داؤد زبور 55 میں کہتا ہے, جب وہ مصیبتوں کو دیکھتا ہے, اس کو گھر جا کے پڑھیے گا, زبور 55 کو لازمی پڑھیے گا اس کو. اس آدمی کی دعا جس کے دوست نے اسے دھوکہ دیا, اے خدا میری دعا پر کان لگا اور میری منت سے منہ نہ پھیر. اور پھر 6 آیت میں کہتا ہے, اور میں نے کہا کاش کہ کبوتر کی طرح میرے پر ہوتے تو میں اڑ جاتا اور آرام پاتا, پھر تو میں دور نکل جاتا اور بیابان میں بسیرا کرتا. میں آندھی کے جھونکے اور طوفان سے کسی پناہ کی جگہ پر بھاگ جاتا. یہ چاہ رہا ہے زبور نویس, بھاگ جاتا. اس درد کو برداشت کرنے سے پہلے میں بھاگ جاتا. ہم اپنی زندگیوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جیسا میں پسند کرتا ہوں میں ویسے ہی اپنی زندگی کو گزاروں, اور جب میں ایسا نہیں کر پاتا تو پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں.
آپ کو پتا ہے کہ خدا نے پیدائش کی کتاب اس کے 16ویں باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت میں ہاجرہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بیٹے کو ایک بہت بڑی قوم بناؤں گا، ایک عظیم قوم کا باپ بناؤں گا۔ وہ اس صحرا میں ہاجرہ اگر اس وعدے کو یاد رکھتی تو اس کو معلوم ہوتا کہ خدا بیر سبا کے بیابانوں میں اور اس صحرا میں اسماعیل کو مرنے نہیں دے گا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کو ایک عظیم قوم بنائے گا، وہ اس کو مرنے نہیں دے گا۔ لیکن ہاجرہ کا درد، ہاجرہ کی مایوسی، ہاجرہ کا دکھ اسے خدا کے وعدے کو یاد کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اگر کبھی آپ ایسی حالت میں سے گزریں تو سوچئے گا خدا کے وعدوں کے بارے میں۔ مت سمجھیں کہ خدا نے آپ کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں، ہاجرہ سمجھ رہی تھی آج سب کچھ ختم، لیکن اسے خدا کا وعدہ یاد نہیں تھا۔ خدا اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اپنے وقت کے مطابق ان حالات میں سے گزارتا ہے۔ ہم گزریں ان حالات میں سے تاکہ ہم خدا کے وعدوں کا تجربہ کر سکیں۔ فلپیوں کے خط میں مقدس پالوس کہتا ہے کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواست دعا اور منت کے ساتھ شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ فلپیوں 4 باب 6 اور 7 آیت۔ خدا محفوظ کرنا چاہتا تھا۔ 21ویں باب، پیدائش کی کتاب کے 21ویں باب اس کی 16ویں اور 17ویں آیت میں ہم یہ بیان پڑھتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ میں نے اس لڑکے کی آواز سن لی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ ہاجرہ نے دعا کی یا نہ کی۔ ہاجرہ کا دل ٹوٹا ہوا تھا، ایک بے بس ماں ہے، لیکن اسماعیل کی دعا خدا نے سن لی۔ اسماعیل کا لغوی مطلب ہے خدا سنتا ہے، خدا سنتا ہے۔ سو خدا اس درد میں، اس تکلیف میں اس کی دعا کو سن لیتا ہے اور اس کو جواب دیتا ہے۔ دعا ایماندار کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جو ہر وقت موجود رہتا ہے اور اس کو کبھی بھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ دعا ہمیشہ ہماری پہلی ترجیح ہونی چاہیے، نہ کہ آخری۔ بہت دفعہ ہم دعا کو آخری حل سمجھتے ہیں، نہیں، دعا ہماری پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ زندگی میں مسائل آتے رہیں گے، یہ سچ ہے، غیر متوقع اور بغیر اعلان کے آئیں گے، اور جب کبھی یہ آتے ہیں تو کئی دفعہ ہمارے اندر ڈیپلی ہمارے دل کو، ہمارے احساسات کو، ہمارے جذبات کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ لیکن جب کبھی ایسی حالت ہو، تاخیر نہ کیجیے۔ جب کبھی ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمارے گھر والے رات کے 3-4 بجے ہوں تو ہمیں لے کر ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں ایمرجنسی میں۔ جب کبھی زندگی میں ایسے حالات آئیں تو تاخیر نہ کیجیے۔ جس طرح سے آپ ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، خدا کے پاس بھاگیے۔ کم ٹو دا لارڈ، اور وہ ہماری سنے گا اور ہماری مدد کرے گا، بلکہ وہ صورتحال کو بدل دے گا اور وہ سب کچھ تبدیل کر دے گا۔ پالوس کے تجربے پر غور کیجیے، خداوند آپ کے حالات کو بدل دے گا۔ اور پھر
تیسری بات جس کو میں آپ کے ساتھ آج رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، میں نے 2 باتیں ابھی تک آپ کے سامنے بیان کی کہ یہ رد کیے جانے کا وقت تھا، اور دوسری بات میں نے بیان کی کہ یہ ناامیدی کے حقائق، تلخ سچائیوں کا وقت تھا۔ تلخ سچائی یہ تھی کہ ہاجرہ اور اسماعیل مصیبت میں ہیں، نا امید ہیں۔ اور تیسری بات میں آپ کے ساتھ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ان وسائل کا وقت تھا جو انسانی نگاہوں سے چھپے ہوئے تھے۔ The hidden resources of the Lord، خدا کے پوشیدہ چھپے ہوئے وسائل کا وقت تھا یہ۔ ہاجرہ جب اپنی اس مصیبت میں سے گزر رہی تھی تو اسے خدا کے انہی وسائل نے گھیر لیا، اسے احساس ہی نہیں تھا، لیکن خدا وہاں پر موجود تھا اور اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جو اس کی ضرورت کے لیے تھا۔ وہ اس غم میں مبتلا تھی کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، لیکن خدا اپنے سارے وسائل کے ساتھ اس کے پاس موجود تھا۔ اور پہلی بات اس تیسرے پوائنٹ کے سلسلے میں یہ ہے کہ خدا اپنی پروردگاری کے ساتھ وہاں پر موجود تھا۔ خدا اپنی پروردگاری کے ساتھ وہاں پر موجود تھا۔ غلطیوں کے خط اس کے 4 باب اس کی 21ویں سے 31ویں آیت تک خدا اس کی خوبصورت تصویر پیش کرتا ہے۔ سارا خدا کے فضل کی تصویر پیش کرتی ہے، اور ہاجرہ خدا کے قانون کو کام کرتے ہوئے دکھاتی ہے۔ اسحاق ایمان کی تصویر ہے اور اسماعیل اس جسمانی زندگی کی تصویر ہے اس ساری کہانی میں۔ آپ پڑھیں گے کہ کس طرح سے خدا کا یہ فضل قانون پر حاوی ہو جاتا ہے اور وہ اسے وہ سب کچھ مہیا کرتا ہے جس کی اس کو ضرورت ہے۔ دنیا کا قانون، the law of the world، the law of the God، شریعت، آئین، لیکن فضل، خداوند یسوع مسیح کا فضل ان سب آئین، قانون، شریعت اس پر حاوی ہوتا ہے اور وہ مدد کرتا ہے۔ آپ اگر تکلیفوں میں سے گزریں گے نہیں تو آپ خدا کی برکت کا تجربہ، اس سے لطف بھی نہیں اٹھا سکیں گے۔ جب خدا بہت مصیبت میں سے گزار کر ہمیں برکت دیتا ہے تو وہ ہمارے لیے لطف اندوز بن جاتی ہے۔ اگر آپ وادیوں میں سے نہیں گزریں گے، آپ چوٹی پہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ آپ ایلیا، سارفت کی بیوہ پر غور کیجئے، کیا تھا ان کے پاس؟ صرف مٹھی بھر آٹا اور تھوڑا سا تیل کپی میں، لیکن خدا کا فضل ان کے لیے کیسے موجود ہوا۔ ان 3 صدرک، میثق اور عبدالنجو پر غور کیجئے جو آگ کی بھٹی میں ڈالے گئے، کیا تھا ان کے پاس؟ صرف ایمان اور آگ کی تیز بھٹی، لیکن خداوند کا فضل اس آگ میں بھی موجود ہوا تھا۔ آپ غور کیجئے، کشتی میں طوفان تھا، خداوند کا فضل وہاں پر موجود تھا۔ 5000 سے زیادہ لوگ بھوکے تھے، یسوع کو سن رہے تھے، مسئلہ تھا، لیکن خداوند کا فضل وہاں پر موجود تھا۔ مریم اور مارتھا مایوس ہو چکی تھیں، ان کا بھائی مر چکا تھا، لیکن خدا کا فضل وہاں پر موجود تھا۔ سو خدا کا فضل ہماری مدد کرتا ہے۔ اور ایک اور بات، خدا کی موجودگی،
हाजरा को ये पता नहीं था कि खुदा पूरे वक्त में वहां पर मौजूद रहा है। इब्रानियों 13वां बाब 5वीं आयत, मैं तुम्हें कभी फरामोश नहीं करूंगा। मत्ती 28वां बाब 20वीं आयत, देखो मैं दुनिया की इंतहा तक तुम्हारे साथ हूं। आप अपनी ज़िंदगी का एक लम्हा भी आपकी ज़िंदगी का ऐसा नहीं जब खुदा आपके साथ मौजूद ना हो। आपका कोई एक कदम भी ऐसा नहीं जहां पर खुदा मौजूद ना हो। खुदावंद आपके साथ मौजूद है। 17वीं आयत को देखिए। खुदावंद का इत्मीनान वहां पर मौजूद था। उसने हाजरा से कहा, तुझको क्या हुआ? और फिर उसने उससे कहा, मत डर, मत डर, बी पीसफुल, मैं तेरे साथ हूं, मेरा फजल तेरे साथ है। सो इस बात को याद रखें कि खुदा हमारे हालात को जानता है। इस बात को भी याद रखें कि खुदा हमारी परवाह करता है। उसे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। और खुदा ने क्या किया? उसकी आंखें खोल दी। 19वीं आयत में लिखा है, फिर खुदा ने उसकी आंखें खोली और उसने पानी का एक कुआं देखा और जाकर मश्क को पानी से भर लिया। कुआं मौजूद था, उसकी आंखें बंद थीं। खुदा ने उसकी आंखें खोली और उसने कुआं देखा सामने और वहां से मशकेज़े को भर लिया। इसी कुएं को आप जानते हैं कि बाद अज़ां दुनिया जमजम के नाम से जानती है। ये वही कुआं है शायद। उसने वो कुआं देखा और खुदा ने उसकी आंखों को खोला और उसको वो कुआं दिखाया। यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कुएं के लिए, ये बड़ा ख़ास लफ्ज़ है। ये कोई ऐसा कुआं नहीं जो पानी के तेज़ बहाव के नतीजे में पैदा हो गया। दिस वॉज डेजर्ट। यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कुएं के लिए, उसका मतलब है खोदा हुआ कुआं। मैंने जब इस बयान को पढ़ा तो मैं सोच रहा था कि ये कुआं किसने खोदा। शायद हाजरा से बहुत पहले किसी मुसाफिरों ने, कि लोगों ने इस कुएं को खोदा हो और वो मौजूद हो, और खुदा वक्त पर इसको इनके लिए, हाजरा और इस्माइल के लिए इस्तेमाल करता है। खुदावन के वादे वहाँ पर मौजूद थे उनके लिए। खुदा की परवरदिगारी मौजूद थी और खुदावंद ने उनको बताया कि वो एल अलूम खुदा है। ऐसा खुदा वो याहवे है जो मौजूद है और वो हमारे मसाइल को जानता है और वो का हल मौजूद है। जिस तरह से हाजरा की आंखें खोली और देखा कि सामने कुआं मौजूद है, खुदा आपको वो सब कुछ बख्शेगा जिनकी आपको ज़रूरत है। इसीलिए उसने मत्ती के इंजील बयान 11वें बाब 28वीं आयत में कहा, ए बोझ से दबे हुए लोगों, ए थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जब मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, उसने कहा कि मेरा जुआ मुलायम है। वो आपके साथ जुए में, आपके दुख को उठाने में शरीक हो जाता है। मेरे अजीज़ों, कुआं मौजूद है, कुआं मौजूद है। देयर इज़ अ वेल। और ये कुआं सब कुछ कर सकता है। बेउम्मीद लोगों के लिए ये कुआं मौजूद है, उम्मीद बख्शने के लिए। गिरे हुए लोगों के लिए ये कुआं मौजूद है, मुआफ़ी और नजात के लिए।
टूटे हुए दिलों के लिए। उस दिन हाजरा के लिए ये कुआं मौजूद था और ये कुआं आप सब के लिए भी मौजूद है। मैं खुदावंद के पाक कलाम में से आपके सामने आज आखिर में यही बात बयान करना चाहता हूँ। यीशु ने कहा था कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और वो मुझे जानती हैं। आप जिस राह पर चल रहे हैं खुदावंद उसको जानता है। आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है वो जानता है। मत्ती का इंजीली बयान उसमें लिखा है कि वो तो हमारे सर के बालों की तादाद को भी जानता है। इसलिए वो कहता है कि अपनी ज़िंदगी के बारे में मत सोचो कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे। मत्ती का इंजीली बयान उसका 6 बाब इसको बयान करता है। मत सोचो कि हम क्या खाएंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फ़िक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं। हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठरियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज़्यादा कदर नहीं रखते? अब फिक्र करके अपनी उम्र में एक दिन का इजाफा भी नहीं कर सकते। इसलिए अब जिस हालत में भी हैं अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर दें। आज सुबह आप मुसीबत में हैं, आप परेशानी में हैं, आप तकलीफ़ में हैं, आप बीमारी में हैं, आप दुख में हैं, आप हाजरा की तरह नाउमीद और मायूस हैं। मैं आपसे कहूँगा अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के सुपुर्द कर दें। वो आपको देख रहा है, उसने आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपके मसले का हल मौजूद रखा है। सिर्फ हमारी आंखें बंद हैं और जब वो हाजरा की तरह हमारी आंखें खोलेगा तो हमारे सामने कुआं मौजूद होगा, मसले का हल मौजूद होगा, कुएं का मीठा पानी हमारी जान को तस्कीन देने के लिए मौजूद होगा। आइए अपने सर को झुकाएं और दुआ करें।